إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الذي تفرد بالأولية والقدم وسوى كل شيء مع دوام الفناء والعدم. أحمده استتمام لنعمته واستسلام لعزته واستحسان لعزته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز و محترم و مکرم نمازیوں، ہمیشہ اپنے بارے میں سوچیے گا، جو بہت عظیم دن آنے والا ہے اس میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا۔ قرآن کہتے سورہ بقرہ میں اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، تو ہمیشہ خائف رہو، ترساں رہو اس دن سے جس دن تمہیں پلٹائے جاؤ گے، لٹائے جاؤ گے اپنے پروردگار کی بارگاہ کی طرف۔ بہت بڑا دن ہے، اس دن کو یاد کرو۔ وہاں پر امتحان ہوگا کہ کون اچھا ہے، جرأت مند ہے، اچھا ہے، مالدار ہے، کھربپتی ہے، نہیں سمجھے، وہاں معلوم ہوگا۔ اس دن ہر شخص پرکھا جائے گا کس حال میں ہے، اس نے کھڑے ہو کر اپنا حساب دے رہا ہوگا۔ پیغام دینا اللہ نے، اس دن سے ڈرو۔ ہم نہ ڈرے، پھر سرکار سے فرمایا حبیب علیک البلاغ علیہ الحساب، تو ہم نے پہنچانا ہے، حساب کتاب میں نہیں لینا۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ درود بھیجو۔ اصل دیکھیں، پہچانا چاہتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ بھی اس طرح پہچان دیا ہے۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادتہ احدا۔ یہ تو قرآن ہے۔ اگر کسی کو امید ہے، توقع ہے کہ ایمان رکھتا ہو، عقیدہ ہو، میری لقاء پروردگار کی بارگاہ میں ہوگی، مجھے ان کے بارگاہ میں جانا پڑے گا، اسے چاہیے کہ مسلسل عمل خیر کرے، جنگ فساد کے بغیر، مسلسل لمحات ضائع کیے بغیر عمل خیر میں مصروف رہے۔ ایک دوسرے کی غیبتوں سے، چغل خوریوں سے بات آ جاؤ، عمل صالح کیا کرو، اس جگہ ذکر الہی کرتے رہو، اسی سے تو روٹی مل جائے گی، اس سے نہیں ملے گی۔ توجہ جات کر رہا، کیا ہمیں لقاء الہی کی امید و عقیدہ و آرزو ہے کہ کیا عمل صالح کرتے ہوئے ہم نظر آ رہے ہیں؟ مفت میں کوئی چیز نہیں ملتی۔ ہاں یاد رکھیے گا، انما العسر یسرا ہے، دو دفعہ تکرار ہے الم نشرح میں، انما العسر یسرا، انما العسر یسرا۔ جتنی محنت مشقت تم برداشت کرو گے وہی آسودگی کا پھل پاؤ گے۔ باہر کے محترم سامعین، میں نے آپ کی خدمت میں ان عمل صالح میں سے جو اعلیٰ و ارفع عمل ہیں، جس کا نام صلاۃ ہے، اس کے بارے میں کچھ گفتگو کر رہا تھا، اور اسی کے بارے میں کچھ باتیں آپ تک پہنچا کر آپ یہ زحمت ختم کر دیں گے۔ نماز سارے اعمال سے
امتیاز رکھتی ہے، مقام رکھتی ہے، عظمت رکھتی ہے، شان شوکت رکھتی ہے۔ ہر عمل اس کے قبول ہونے میں اس کا نیاز مند ہے، یہ اس کا نیاز مند نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو ہمیشہ مسلسل آپ کی خدمت میں گزارشات ہوتی رہتی ہے، ان قبلت قبل ما سواہا، اگر یہ تمہاری نماز واقعی نماز ہو کر بارگاہ خداوندی میں منظور و مقبول ہیں، تمہارے سارے اعمال سنے جائیں گے، سارے اعمال نتیجہ خیز ہوں گے، سب تمہیں نتیجہ خیز ہوگا، نتیجہ دے رہے ہوں گے، ثمر آور ہوں گے۔ اگر خدا نخواست اگر یہ بنیاد رد ہوئی، پھر تمہاری ساری کی ساری رائے گاں رسول اسلام کی حدیث مستند ہے، متواتر ہیں، تمام علماء کا اتفاق اجماع ہے، نماز ہے۔ ہمیشہ اگر انسان باشعور بافہم انسان کے لیے اس بات کو پڑھے نا، اس سے والہانہ محبت ہونی چاہیے اس محبت نماز سے۔ آپ نے فرمایا ان الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ کس کی؟ نبوت کی، رسالت کی۔ ایسی مرغوب، مطلوب، مشرف، معظم عمل کیا محبوب نہیں ہونا چاہیے جو آپ کی آنکھ کے لیے ٹھنڈک ہو؟ جیسے کہ انسان کا کسی بچہ ہو تو کہتے ہیں میری آنکھ کا ٹھنڈک ہے، میرا سکون کا سبب ہے، میرا آرام دہ انسان ہے، میرا عصائے پیر ہے۔ کہاں ہے؟ کہاں ویسی جنت جائیں گے؟ مفت کی ہے؟ بولو بھائی، محنت کیجیے، اکٹھے جائیں گے، اکٹھے مل کر۔ گزشتگان جا چکے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ یاد رکھیے، تیاری کیجیے۔ یہ دنیا کے کر رخر ہے نا، وقتاً فوقتاً خود بخود ختم ہوتے رہتے ہیں۔ بار کے نماز ایک انسان کامل کی طرح، کیا کہہ رہا ہوں؟ انسان کامل کا جسد بھی ہوتا ہے، انسان کامل کے اعضاء و جوارح بھی ہوتے ہیں، انسان کامل کے باطنی طور پر بھی طاقتیں ہوتی ہیں۔ اس طرح نماز ہے۔ انسان کامل کی طرح آپ کا عمل کامل ہو تو پھر ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، اس وقت آپ کو خود ہی روک رہی ہوگی۔ کیا معنی؟ کیسے روکے گی؟ ہر برائی میں مفسدہ ہے، ہر نیکی میں مصلحت ہے۔ جب تمہیں علم ہوگا اس میں مفسدہ ہے تو نفرت ہوگی، جس سے نفرت ہو تو وہ شے خود بخود چھوٹ جاتی ہے، خود بخود چھوٹ جاتی ہے، چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے درود بھیجوانا ہے۔ ایسا نہیں ہے جس سے نفرت خود چھوٹ یا چھوڑ دیتے ہیں۔ بولو بھائی، دیکھیں ورع تقویٰ فرق ہے، ورع اور تقویٰ میں فرق ہے۔ تقویٰ کا معنی اپنے سزاؤں سے بچانے کے، اپنے کو سزاؤں سے بچانے کے لیے روک رہے ہیں نواہی سے، اور ان نعمتوں کے حصول کے لیے زبردستی بڑھ بڑھ کر کام لے رہے ہیں اپنے سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ۔ لیکن جس کے کمال و جمال کے کشش سے اسے خود بخود انجام دے رہا ہے، چھوڑ نہیں سکتا ہے، اس میں نفرت ہے چونکہ اس میں مفسدہ ہے، کثافت ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خود بخود چھوٹ رہا۔ جیسے انسان اپنی غلاظت سے نفرت ہوتی ہے، اس سے نفرت ہو خود بخود وہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اور جو آپ کو اس لفافہ میں دیا جا رہا ہے 10 کروڑ ڈالر ہے، چھوڑیں گے؟ اسی طرح جس میں منفعت و مصلحت ہیں اس میں خوبی ہوتی ہے، خوبی میں کشش ہوتی ہے، لطافت ہوتی ہے۔ اسے کرنے کی خواہش مند ہوتا ہے، اس لیے ورع میں انسان عمل خیر کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے،
ایک بھوک ہے انسان کے لیے بہترین من و سلوا کا کھانا سامنے ہو، کھا تو تھکے گا۔ اسی طرح ہوتا ہے شخص ورع جو متورع ہیں، وہ اعمال خیر انجام دیتے ہوئے عزت محسوس کر رہا ہوتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ لیکن ہم کچھ وہ کچھ معرفت نہیں، اس لیے ہم احساس بھی نہیں ہے۔ کسی شیء کی معرفت ہونا پھر اس کا احساس ہوتا ہے۔ جب اس کی معرفت سے ہی ہم عاری ہیں، شناخت نہیں رکھتے ہیں، تو اس کی لذت کیا ہوگی؟ بس سنی سنی باتوں کو سنتے ہیں۔ کاش انسان اپنے کو تیار کر کے کچھ دیکھ لیتا، کس طرح لطف و انداز ہوتا ہے انسان شب نماز کے اٹھتے ہوئے، نشاط پیدا کرتا۔ قیام میں سے کوئی ہے جو وقت شب نماز ہو تو اسے نشاط ہو، اٹھیں کوئی اس کو $1 ارب کا نفع مل گیا، اس طرح ایسا ہے؟ کوئی ہے ہم میں سے؟ نہیں ہے نا۔ اسے نشاط کہتے ہیں۔ جو انسان جس کے جمال و کمال کی معرفت اور کشش ہوتی، جب اس سے کشش ہو تو اس شے کو انجام دینے میں عزت محسوس کر رہا ہوتا ہے، انجام دیتے وہ شخص تھکتا ہی نہیں، اور اس کے وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کب وقت آئے گا، میں اٹھوں گا، اسے انجام دوں گا۔ اس لیے اوقات نماز کے انتظار ہر ایک نہیں کرتا، وہ شخص کرتا ہے جو نمازوں کی حقیقتوں سے آشنا ہے، شناخت رکھتا ہے، جانتا ہے، پہچان رکھتا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مولا آپ کے پیراؤ جس کا نام شیعہ کہتے ہیں، پیراؤ ہونے کی پہچان کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا اوقات نماز کا شدت سے انتظار کر رہا ہے، سمجھو میرا پیراؤ، میرا شیعہ، میرے تابعداروں میں سے، مجھے ماننے والوں میں سے، صرف نعروں میں نہیں، عملی شکل میں۔ پاکستانی سے ہم نعرہ لگا کے خوش ہو جاتے ہیں، بس نعرہ نہیں ہے بھائی۔ باہر کے دیکھنا انہوں نے بھی ایک جملہ کہا، کوننا زین ولا تکون شینا، شیعوں ہماری بحث زینت بن کر، افتخار کے سبب بن کر آ جانا، ننگوار بن کر نہ آ جانا۔ کیا ہم جائیں گے ننگار ہوں گے یا باعث افتخار ہوں گے؟ بولو، کبھی سوچا ہے؟ اپنے مولا کو موقع دیں تاکہ وہ سر اٹھا کر بات کر سکیں۔ نہیں ہے، معرفت ہی نہیں ہے۔ جن کو قائد و رہبر مانتا ہے ان کی معرفت ہی نہیں ہوتی ہے۔ باہر کے میرے محترم سامعین، نماز ایک کامل انسان کی طرح سر کر، تو اس کے اعضاء، نماز کے اعضاء و جوارح، قیام و قعود، قرات و تشہد، رکوع و سجود، یہ اس کے ان کی فلسفہ بھی جانے۔ رکوع 6 ارکان، اصل میں رکن 5 ہے، وہ یہ اعضاء و جوارح ہیں۔ نماز کے جو رکن ہیں، جو 5 ہے، وہ الگ ہے۔ آپ کی اشتباہ نہ ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، سمجھ ماری ہے۔ وہ نیت ہے، تکبیر احرام ہے، اور جو رکوع سے متصل قیام ہے۔ آپ جلدی جلدی سمجھ اللہ اتر جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سر اٹھا کر رک، دیکھو نا، نیچے رکوع جانے سے پہلے رک کر رکوع میں جاؤ، رکوع میں جانے سے پہلے رک کر جاؤ گے، یہ قیام رکن، پھر رکوع ہے۔ اپنی شرائط کے ساتھ پورے طرح جھکے کر اس پر پانی ڈال دیں تو رک جائے، ڈل جائے وہاں پر، اور گردن کو کھینچ آگے اور کرتا ہوں ساری چیزیں، پھر دونوں سجدے مل کر۔ یہ ارکان اور ہیں، میں وہ اعضاء و جوارح کہہ رہا ہوں، کہیں اشتباہ نہ ہو یا کچھ مجھے الزام لگا کہ غلطی کر رہے ہیں۔ میری زندگیاں کچھ پڑھتے پڑھا کے گزر چکی ہے۔ درود جوان محمد۔ لیکن روحانی طور پر جس طرح انسان کے اندر روح ہے، جب تک روح ہے تو اس کی عظمت ہے، اس کا مقام ہے، قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے، لیکن روح نکل جانے کے بعد اس کو اٹھا کر
گھر والے خود نفرت کر جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اس سے. جہاں نہلایا گیا ہے نا تو وہاں سے ڈرتے ہیں. اسے سوچو تمہاری قدر قیمت کیا ہے، اسے سوچے. جہاں نہلایا گیا ہے رات کو وہاں جانے سے بچے ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے کہیں زندہ ہو کرنا ہے. یہ ہے حقیقت ہماری. بار کے تو یہ تو روح جب تک ہے، جب تک اس میں حیات ہے، تو لہذا نماز کی حیات کیا ہے؟ اخلاص، معرفت توحید جگانے کی. کیا ہے؟ اخلاص. ما امر اللہ، جو امر بھی کیا گیا نا وہ اخلاص کے ساتھ ہے. کوئی حکم ایسا نہیں اخلاص سے ہٹ کر، بلکہ صاحب کہا میں عمل صالح، عمل خالص مجھے چاہیے، جس میں شراکت ہو، خفی ہو، جلی ہو، مطلوب نہیں ہے. بار کے لیے اخلاص، جسے اخلاص کہتے ہیں. جس طرح دیکھو نا دودھ گوبروں اور خون کے درمیان سے بین فرس دمن و فرسن، اور یہ خالص نکلتا ہے، نہ اس میں گوبر کا ذرہ ہے تو گندہ ہو، نہ خون کا قطرہ ہو تو نجس ہو، صاف نکلتا ہے، کہتے ہیں خالص. اس طرح تمہارا عمل ریا، سمعہ، ان چیزوں سے خالص ہو، صرف خدا کی رضا کے لیے. کوئی ہے دیکھ رہا تو طول دے رہا ہوتا ہے سجدے کو، قرات کر رہا تو وزن بڑھا رہا ہوتا ہے. انسان ہم دیکھتے ہیں ظاہر، اس کا عمل کی شان دیکھتے ہیں. بار کے محترم سامعین، اخلاص اور معرفت توحید فی الذات، جو واجب وجود ذات ہی نفس ہی ہے اس کی، اور پھر صفات جو عین ذات ہیں، افعال ہیں، سارے ان کا اخلاص ہو، یہ روح ہے. لہذا اخلاقیات، جس کا اخلاقیات ہے، جس میں آپ حلم ہو، حلم ہے، بردباری ہے، سخاوت ہے، اسے جو کہتے ہیں خصائص. اس نماز کی بھی خصائص ہے. کامل ہونے کی نماز کی خصائص کیا ہے؟ سب سے پہلے 6 ہیں. 6 یہ نماز کے خصائص میں سے، اخلاقیات میں سے. حضور قلب، تفہم، تعظیم، ہیبت، رجا، حیا. اگر یہ رکھ کے اس کا پتلا بن کر عمل کر رہا ہے تو وہ عمل اپنے خصائص کے ساتھ انجام پانے کے بعد وہی عمل تمہیں برے سے روک سکتا ہے. اس وقت وہ نماز ہوتی ہے، نہ صلاۃ تنہا عن المنکر، ہر وقت نہیں ہے، بلکہ کتنے نمازی کو نیچے ہو جاتے ہیں، پھر جھوٹ بولتے ہیں، دغا بازیاں کرتے ہیں. بولو بھائی، ہم خود کرتے ہیں، معلوم ہے. کون اس سے خاص حسد کرنا، بہت عداوت میں. اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا حسود ہے. حسود شخص اس شخص نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کی اس کی عطا پر حسد کر رہا. کیوں دے رہا ہے؟ اسے سب سے بدترین مذمت کس کی ہے؟ حسد کی ہے. یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب ہے. بار کے محترم سامعین، حضور قلب کیا ہے؟ جو جس مطمئن کے لیے، جس تناظر میں اور جس کے انجام دینے کے لیے کھڑا ہے، اسے نماز کے سوا اس کے دل میں کوئی اور شے نہ ہو، صرف وہی ہو. بس دنیا کے کر و فر کو خسیس سمجھتے ہوئے اپنے کو دور رکھا ہو، اور جو کچھ کہہ رہا ہے، کر رہا ہے، وہی اس کے ذہن میں مسلسل وہ محرک ہے. یہ متحرک ہے، وہ محرک ہے. اسے کہتے ہیں حضور قلب. کیا حضور قلب ہوتا ہے؟ کیا سمجھا سکا میں؟ درود بجوال محمود. موبائل ساتھ رکھتے ہیں، وہ بچتا ہے، دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. حضور قلب کہاں سے؟ آپ نے گوشت بس جاتے ہو تو شلوار اترتی ہے، وہ پھینک کر خالی
آدھا جوار کانپتے ہیں، لرزتے ہوئے جاتا ہے، وہ اس کے پاس ایک ملازم کے پاس، اپنے خالق کے سامنے کوئی پرواہ نہیں. بھائی میری بات تو بری لگ رہی ہوگی نا، درود جوان محمد. یہ ہے نماز ہے. سب سے پہلے حضور قلب ہو، جو کہہ رہا ہے، تکلم کر رہا ہے، تلفظ کر رہا ہے، جو نشست و برخاست ہے وہی ذہن میں متصور ہو بس، اور کوئی شیء اور ساتھ نہ ہو. اس کا نام ہے حضور قلب. حضور قلب مثال دے دوں آپ کو. یہ حضور قلب ہونا مثال تو ایک شخص دوست نے آپ کو فون کیا، 10,000 ڈالر کا لفافہ آپ کے لیے تحفتاً لے کر آیا ہوں، کل ہفتے کو 10 بجے تمہارے پاس آؤں گا. کیسے انتظار کرو گے؟ بس اس 10 بجے کا ٹائم خالص رکھو گے اسی کے لیے. اگر سوال میں کوئی بات کرے گے تو چپ رہو. بابا کا فون کہیں، بابا کا فون بھی نہیں، میں انتظار کر میں خاص کام بھی انتظار کر رہا ہوں. وہ جو شخص آ رہا ہے جو 10 کروڑ ڈالر دے رہا ہے، کیوں پاکستانی ہے، سب کچھ چھوڑ کر اسی کے آمد کی منتظر رہتا ہے، وہی اس کے دل میں کھٹک رہا ہوتا ہے، یہی ذہن میں متصور رہتا. بس ایسا نہیں ہوتا. بولو ہوتا نا، اس طرح ہوتا نماز میں. بولو نا. حضور کا ضروری نہیں ہے بھائی. طہارت بھی چاہیے، کہہ چکا ہوں، طہارت بھی چاہیے، تزکیہ بھی چاہیے. جس سے نماز کی طہارت چاہیے اسی طرح تزکیہ بھی چاہیے. غار کی بس گفتگو کر چکا ہوں. تو یہ اس حضور قلب کے بعد ہے تعظیم، تفاہم. میں اس عظیم ذات جو خالق ہے، رازق ہے، محیی ممیت ہے، میں مخلوق ہے، ادنا شیء ہوں. اس کا کرم ہے، لطف ہے، مجھے ہم کلام ہونے کا شرف عنایت فرمایا ہے. ہم کلام ہوں، لیکن اگر اس وقت کیا ہو وہ الفاظ جو ادا کر رہا ہے ان کے معنی سے آشنا ہونا. بسم اللہ سے لے کر ظالین تک کم از کم آشنا تو ہونا. ہر ایک سے آشنا ہوگا تو کہتے ہوئے لطف اٹھا رہا ہوگا، عزت محسوس کر رہا ہوگا. جس سے میں کلام کر رہا ہوں یہ مقصد ہے، اور یہ بات پہنچا رہا ہوں تمہیں یقین ہوگا. جب علم نہیں ہے تو کیا معلوم کیا کہا، کیا ان تک کوئی چیز پہنچی. جیسے تفہم بولو ضروری ہے. جاؤ کم از کم سورہ حمد، سورہ اخلاص، سورہ خاص و سورہ حمد جس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، کم از کم ان کو سمجھو نا، ان کو یاد کرو. اپنے رب سے کلام کرتے ہوئے تمہیں احساس ہو کہ میں نے رب صاحب یہی کہا، یہ کہا، یہ کہا. تفہم ضروری ہے. تفہم کے بعد تعظیم ہے. ایک بناوٹی چیز ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، سامنے جاتے ہو سر جی کہتے ہو، جھک کر سجدے کرتے ہوئے تعظیم کرتے ہو. لیکن حرام اس طرح ہر شیء جو انسان حر جو پیدا ہوا ہے کسی کے سامنے سر جھکنا حرام ہے. انہیں خلقت کو حرا لا تجعل نفسک عبدا ہے. ہم نے تجھے آزاد خلق کیا، تو اپنے کو غلام نہ بنا. غلامان تھے بھائی، اگر غلامان کوئی تصرف ہے تو پورا حق ادا کرو یہاں پر اپنے رب کے سامنے. چیزوں سے کھیلتے ہوئے رکوع سجدے میں جاتا ہے. تعظیم واجب ہے، تعظیم. حضور قلب، تفہم، تعظیم اور ہیبت. جب بلند ترین ہو آپ کی سوچ کے مطابق، اس کے کبریائی اور عظمتوں کے شعاؤں کا اثر پڑتا ہے، پھر جسم لرزان ہو جاتا ہے. اس کے قابو میں ٹانگیں نہیں رہتی ہیں، ہلتی ہیں. کتنا ہی بڑا شجاع نے ہو. یہی تو ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام علیہ وآلہ. یہ تمام سلیم ہے. جب کھڑے ہو جاتے تھے اس طرح لرزان اندام ہو جاتے تھے جس طرح سام ڈسا ہوا انسان
بے قرار ہوتا ہے. اتنے شجاع بڑے کیا بات ہے؟ تمہیں معلوم ہے کس کے سامنے نعرے نہ لگاؤ، ان کی شیوت دیکھو، ان کا عمل دیکھو. کیا تم ان کی عظمت کو سمجھو گے؟ عظمت سمجھ ہی نہیں سکتے ہو تاکہ نعرے لگا سکتے ہو. کہنے والے بھی نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے ہیں. سرکار نے فرمایا ما عرف اللہ الا انا علی، ما عرف اللہ الا انا علی، وما عرفنی الا اللہ علی، وما عرف علی الا اللہ انا. اگر ان کو پہچانا تو ہم نے پہچانا. یہ ہے بس، یہی میں یہاں تک حقیقت میں پہچان وہاں پر ہے. مختصر سی جو واجب ہے تا اسے معلوم ہو، وہ مختصر سی معرفت ہوتی ہے، جس کو بالوجہ کہتے ہیں. بالوجہ ہی بھی نہیں کہتے اس کو، کیونکہ بے کن ہی ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، بالوجہ ہی ہوتی ہے، بالوجہ ہوتی ہے. بالوجہ مختصر سی معرفت ہوتی ہے منطق کے لحاظ سے. باہر کے محترم سامعین، یہ ان کی عظمتوں کا اثر پڑتا ہے تو جسم لرزان ہو جاتا ہے. کیا امیر المومنین لرزان نہیں ہوتے تھے؟ کیا اسے زیادہ شجاع ہے، زیادہ بہادر ہو؟ بولو، تمہارے پاس 2-3 ٹکے روپیے ہے نا، اس کی بیشتر تو نہیں ہے. کائنات کے مالک تھے وہ، ولی انسانوں کے نہیں تھے، کائنات کے ولی تھے. تصرف کا حق تھا ان کو، کائنات میں تصرف کرنے کا حق جس طرح رسول اسلام کو تھا اس طرح ان کو بھی تھا. ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے. لیکن پھر بھی جب کھڑے ہو جاتے تھے آپ کے جسم اقدس لرزان رندم ہو جاتے تھے. یہ ہے ہیبت. پھر رجا ہے. رجا اسی طرح یہ ہے کہ چونکہ جو دعا ہے نا کہ گبر ترسا کو بھی تو دے رہا، تو کریم ہو اور لطیف ہو، رؤوف ہو، اس امید کا نام رجا ہے. رجا کا اتارنا حرام ہے، رجا رکھنی چاہیے. اور حیا یہ ہے، دیکھیں وَهُوَ مَعَكُمْ ہے سورہ حشر میں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارا ساتھ ہے. جو کہتے ہو وہ سنتا ہے، جو کرتے ہو وہ دیکھتا ہے. ہماری خامیاں سامنے اس کے سامنے ہیں. ان خامیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے ہم کلام ہونے کے لیے اب جا رہے ہیں تو شرم نہیں آ رہی ہے؟ شرم آتی ہے. اس لیے اہل معرفت ان سے خود بہہ جاتے ہیں شرما کر. یہ ہے خصوصی اخلاقیات نماز باطنی اخلاقیات. یہ ہے جس کا آپ کی سخاوت ہے، کرم ہے، حلم و علم ہے. اس طرح نماز کی اخلاقیات یہ ہے. مختصر کر دوں، قیام اس لیے تاکہ قیامت کے دن مجھے اس طرح کھڑے ہو کر بارگاہ الہی میں اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا. درس لیں، عبرت لیں یہاں سے. اور رکوع اس لیے میں غلام ہوں، العبد ما فی یدہ ملک لمولہ ہوں، جو کچھ بھی ہے وہی مولا ہی مالک ہوتا ہے. اسی طرح آنکھیں ہیں، زبان ہیں، جو طاقتیں باطنی ہیں اور ظاہری، سب کا مالک تو ہی ہے. میں عبد ہوں. گردن آگے تھوڑا دراز کر کے کہتا ہے کہ گردن تیری ہے، جب چاہے سے مارے رکھ دے. اس طرح اطاعت گزاری کا نام رکوع ہے. کیا ایسا ہے؟ ہم ایسا ہے؟ بولو بھائی. سجود اول ہے. اس کا معنی ہے کہ یہ میں کچھ نہ تھا. حالت علی انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا ایسا وقت نہیں گزرا جس میں جس چیز سے بنا پانی کے قطرات، مٹی کے ذرات بھی نہ تھے، نام نشانی نہ تھا. میں کچھ نہ تھا. اعتراف کرتا ساتھ اعضاء لگا کر. 7 اعضاء اسے لگاتے ہیں قلب کے اندر 7 اعضاء ہوتے ہیں، 7 کھانے ہوتے ہیں. یہی صدر ہیں،
قلب ہیں، مہجت القلب ہیں، فؤاد ہیں. اس ہاتھ لگانے کا نام سجدہ ہے، دل جھکنے کا نام سجدہ ہے، دل جھکنے کا نام. کیونکہ دل کے خانے 7 ہیں، اس لیے 7 اعضاء کا لگانا واجب ہے. توجہ جار کر رہا ہوں. پاکستان ہم ناراض ہوں، کوئی ضرورت ہی نہیں بیچ رہے ہیں. دیکھو اپنے قدم عدم سے وجود پا کر سر اٹھا رہا، اٹھا کر کیا کہتا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پروردگار تیری ذات کی بارگاہ میں اور سامنے جو مجھے تعظیم ہو، خشوع و خضوع کا حق تھا ادا نہ ہو سکا، مجھے بخش دیجیے. یہ ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. میں نے وہ حق ادا نہیں کیا جو تواضع کا تھا، خشوع و خضوع کا تھا، تقطع کا تھا. اس لیے استغفر اللہ ربی واتوب پھر سجدے میں جاتا. پروردگار تیرے رکوع سے واپس اسی خاک کی شکم میں آؤں گا، پھر حساب کتاب اٹھائے جاؤں گا. منہا خلقناکم منہا نخرجکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخری ہے قرآن. اسی سے ہم نے تجھے وجود دیا ہے، پیدا کیا ہے، اور اسی میں تم پلٹ کر واپس جاؤ گے، پھر وہاں سے تمہیں اٹھائیں گے. میرے محترم سامعین، میری دعا ہے پروردگار ان سب کو اپنے اعمال کی شناخت کے بعد، پہچان کے بعد عمل انجام دیتے ہوئے اور بارگاہ خداوندی میں عبد صالح ہونے کی توفیق عنایت فرما، اور ان کے اعمال کو قبول فرما، اور ان کی قسمت میں جنت عنایت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ غافر الذنب قابل التوب الغفور الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی النبی حبیب تعلیما لکم وتشریفا صفیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد الأنبياء والمرسلين محمد عبدك ورسولك وأمينك قبل سرك صلاة الله وسلم. صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخير رسولك تجبت علم تجارت هادي وسلم. والدليل على من باص رسالته صلاة لا يقبل أساها غيرك. اللهم صل على فاطمة بنت نبي زوجة وليكم مسيبتين حسن والحسين الطاهرة المطهرة التقية النقية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقبل أحصائها غيرك. اللهم صل الحسن والحسين سيدة النبي سيدة شهور الجنة. صلى علي بن الحسين القائم سيد العابدين. صلى محمد بن علي باقر النبيين. صلى جعفر بن محمد الصادق. صلى موسى بن جعفر الكاظم. علي بن موسى رضا. صلى محمد بن علي القائم. علي بن محمد ولي دينك. صلى حسن بن علي عامل أمرك العسكري صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل جدك وليك القائم في قلبك صلاة تامة نامة باقية تعجل بها فرجه إن نتقرب إليه بحب امرأتهم فارزقنا خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.